میں بنا شادی کے ایک آدمی کے ساتھ پچھلے 7 سال سے رہ رہی تھی۔ دنیا ہمیں میاں بیوی سمجھتی تھی، لیکن حقیقت اور کچھ اور تھی۔ ہمارے 3 بچے بھی تھے۔ میں روز اس آدمی سے شادی کے لیے کہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے دھمکی دی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کی سگی۔ اتیاز شاید چھوٹا شبد ہے، لیکن یہ سب لفظ اس کیفیت کے سامنے بہت چھوٹے سے ہے جو میں سہ رہی تھی۔ میں اس وقت تیز برساتی بارش میں ایک دربار کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پہلا قدم سیڑھیوں پر رکھنا چاہا، لیکن میرے پاؤں کرنٹ کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ نیک بزرگ کا مزار تھا، اوپر والے کے بندے تھے، جہاں لوگ ان کی وجہ سے اپنی دعائیں مانگنے آتے تھے۔ اور میں کیا تھی؟ میں ایک بہت بڑی گناہ گار تھی۔ میری ساری زندگی ایک اذیت گناہ میں گزر رہی تھی۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ نیند کی دوائیوں کی ڈوز بھی مجھے سلانے میں ناکام تھی۔ میری آنکھیں سوکھ چکی تھی، میری آنکھوں کے نیچے کالے سرکل ہو گئے تھے، میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت دماغ کی الجھن میں بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے لگا کہ میں جس گناہ میں بیٹھی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس نیک بزرگ کی دربار کی سیڑھیاں بھی چڑھ جاؤں۔ میں یہاں اپنے لیے سکون کی دعا کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میری زندگی میں سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ کاش کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ بدل لوں۔ میں اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ بارش کی وجہ سے مٹی میرے قدم لگ چکی تھی۔ میرا فیصلہ اور میں اپنا بیلنس نہ سنبھال سکے اور میں اس کیچڑ میں گر چکی تھی۔ میرا قیمتی لباس کیچڑ سے بھر چکا تھا، میرے ہاتھ میں بھی کیچڑ لگا ہوا تھا، لیکن مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جس قدر میں ناپاک ہوں اور گندی ہو چکی ہوں، میں اسی قابل ہوں کہ میں اس کیچڑ میں پڑی رہوں۔ میرے آنسو بہنے لگے اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر والے مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، ورنہ میں اسی اصلیت میں مر جاؤں گی۔ میں خود کو کیسے پاک کروں میرے اللہ؟ میرا یہ حسن گندا پڑ گیا ہے جس پر میری اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، مجھے ناپاک کر دیا ہے۔ میں کیسے خود کو پاک کروں؟ مجھ سے ساری دولت لے لو، بس مجھے پاک کر دو، میں اس اذیت کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ مجھے برساتی بارش میں کیچڑ میں بیٹھا روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانا منظر گھومنے لگا۔ میں نے عامر سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ محبت شاید میرے لیے ایک معمولی سا شبد ہے۔ میں نے اس سے عشق کیا تھا۔ اس کی محبت میں میرا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ دن کے وقت مجھے کہتا کہ مریم اس دن کو رات کہو تو میں رات کہہ دیتی۔ میں عامر کی دیوانی تھی۔ وہ ایسا ہی گبرو جوان، پورے گاؤں میں ایک وہی تو حسین اور جوان تھا۔ اس کے مقابلے پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین تھا، اور حسن ایسی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی پسند آ جائے تو انسان اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور عامر کے لیے میں نے بھی کچھ ایسا ہی کر دیا تھا۔ میرا نام بھی مریم تھا اور میں بھی حسن کی دیوانی تھی۔ میں ایک حسن پارس سی لڑکی تھی۔ حسین اور جوان کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک سی جاتی۔ میرا خود پر ہوش نہیں رہتا تھا۔ میں پلٹ پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھنے لگتی تھی، لیکن جب میں پہلی بار عامر کو دیکھی تو میں اپنے ہوش آواز کھو بیٹھی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کسے کہتے ہیں، یہ عامر کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا۔ گوری سفید رنگت اور کشش سے بھرا ہوا چہرہ، لمبا اونچا قد تھا۔ وہ نوجوان تھا ہی ایسا۔ لڑکیاں تو بہت سی ایسی حسن کی ملکہ ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول جاتے ہیں، لیکن مرد میں کوئی ایک ایسا ہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، آنکھیں چمکانا بھول جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اسے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ جتنا وہ خوبصورت اور حسن سے بھرا ہوا تھا، میں تو اسے دیکھتے ہی مر گئی تھی۔ میں اس پر فدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی کہ میں خود کسی سے کم تھی، میں خود بھی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کی جاتی تھی۔ اگر خاندان جوڑ نہیں ہوتا تو لڑکی کی شادی بے جوڑ ہی کر دی جاتی تھی۔
شاید وہ اس عمر بچی ہو یا پھر کوئی بوڑھا۔ ہمارے خاندان میں کسی باہر کے شخص سے شادی نہیں کی جاتی تھی، یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی اور اپنے خاندان اور برادری کے ریتی رواج سے بالکل واقف تھی۔ کوئی ان ریتی رواج کو توڑ دیتا تھا تو اس کی سیدھے سیدھے موت ہو جاتی تھی، اور میری منگنی بچپن میں ہی خالہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، جو ذرا بھی خوبصورت اور نوجوان نہیں تھا۔ سانولا سا رنگ تھا، بھدے سے نین نقش تھے، اس کے باوجود اس کے سامنے کے دو دانت باہر نظر آتے تھے۔ شرافت علی کے پاس اپنی شرافت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل دیتی تھی۔ میں نے بہت آنسو بہائے جب میں ہوش سنبھالتی یہ سنا کہ میری قسمت شرافت علی سے جوڑ دی گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری زبان سے نکلا ایک لفظ انکار میری جان لے لے گا، لیکن میں نے اپنے زبان کو بند کر لیا تھا۔ لیکن اپنے دل کا کیا کرتی، جو شرافت علی کو دیکھ کر بھول سا جاتا تھا۔ کبھی اس کی طرف دیکھتی تو مجھے پریشانی ہونے لگتی۔ وہ مجھے اتنا ناپسند تھا کہ میں اس کی طرف ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں حیرت سے سوچتی تھی، وہ بھی کیا مرد تھا اتنا خوبصورت، نہ رنگ نہ روپ نہ نین نہ نقش، کس سائڈ سے وہ میرے ساتھ جچتا تھا۔ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر مجھ جیسی حسین لڑکی کے لیے شرافت علی کو پسند کیا تھا۔ بہت سال مجھے لگ گئے تھے یہ خود کو سمجھانے میں کہ دل نہ بھی مانے تو بھی مجھے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ میں حق اپنا رکھ نہیں سکتی تھی تو پھر بحث کرنے کا کیا فائدہ۔ کافی حد تک میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن دل تو اس وقت میرے قابو میں تھا جب تک میں عامر کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج تو میرے دل کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میرے سامنے خوابوں کا شہزادہ کھڑا تھا۔ میں یہ تک بھول گئی تھی کہ شرافت علی کون ہے اور اسی سے شادی ہونے والی ہے۔ شادی کے ہنگامے پر ایک نظر عامر کی مجھ پر پڑی۔ نظروں کے دیکھنے پر میں کچھ گھبرا سی گئی۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ شاید میری اس حرکت پر مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے بھی میں اچھی لگنے لگی تھی۔ میری جب بھی اس پر نظر پڑی تو مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو یوں تھا کہ جیسے سینے کے اندر ہی ٹھہاکے لگا رہا ہو۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بہت ہی زیادہ مسروف تھی کہ مجھے ہر چیز خوشی میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل کی دنیا بھی بہت عجیب سی ہوتی ہے۔ اگر دل اندر سے خوش ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ سارا جہاں ہماری خوشی میں شامل ہے۔ اگر دل اداس ہے تو لگتا ہے کہ ہر شخص خاموش اور تنہائی کا شکار ہے۔ میں اس وقت حیران رہ گئی جب شادی سے واپس لوٹتے وقت وہ میرے پاس سے گزرا اور میرے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا کر چلا گیا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی تیزی سے وہاں سے نکل گیا اور میرا ہاتھ تھاما اور کاغذ کا ٹکڑا رکھا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا بھی گیا۔ یہ سب اس نے بہت ہی تیزی سے کیا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا، پھر مسکرانے لگا تھا۔ میرا دل تو ایسا تھا کہ جیسے سینے سے باہر ہی آ جائے گا۔ میں پورے طریقے سے تھم گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیے۔ پورے راستے ٹانگوں پر بیٹھی میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسند دیکھ چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر آ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ جلدی سے اس کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا کہ میرا نام عامر ہے، مجھے تم بہت پسند ہو، اگر میں بھی تمہیں پسند ہوں تو شام کو مجھے کھیتوں پر ملنے آ جانا۔ عامر نے تو ساری حدوں کو پار کر دیا تھا۔ پہلی بار نظروں کی چوری پر اس نے مجھے ملاقات کے لیے بلا لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ شاید وہ مجھے اپنا نمبر دے دیتا۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتی گئی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی اور کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا حشر ہوگا، یہ سوچ کر میرا دل کانپ جاتا تھا۔ لیکن جب عامر کا چہرہ میری نظروں میں آتا تو میرا دل چاہتا کہ ابھی بات کر کے اس کے پاس چلی جاؤں۔ آخر روز پورے دن میں بے چین تھی۔ کبھی سوچتی کہ ایک بار ملاقات کر لیتی ہوں، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ کبھی یہ سوچتی کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو غیرت کے نام پر مجھے مار ڈالیں گے۔
کیونکہ ایسا پہلے بھی ہماری برادری میں ہو چکا تھا۔ میری پھوپھی کو کسی غیر برادری کے مرد کے ساتھ دیکھ کر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو دونوں کو ہی گولی مار دی گئی تھی۔ اس کے بعد تو کسی لڑکی نے ایسی ہمت ہی نہیں دکھائی۔ میں پورا دن اسی طریقے سے پڑی رہتی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ کام آگے چل کر کیسا ثابت ہوگا اور مجھے کتنی مصیبت میں ڈال دے گا۔ شام تک میرے دل نے ایسی دہائی ڈالی کہ میں سہیلی کے گھر کا بہانہ کر کے کھیتوں میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو عامر سامنے ہی کھڑا تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے نزدیک آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو لگا تھا تم نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہمت پر میں گھبرا گئی، لیکن اس کے اس عمل پر اسے روک نہیں سکی۔ اسے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ ہمت کیسے دکھائی۔ یہ سب تو میں تب کہتی جب مجھے ان باتوں پر اعتراض ہوتا۔ میرا دل تو دیوانہ بن کر اس آدمی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں رات کو دیکھ کر میرا ہوش اڑ گئے۔ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ رات بھر تمہارے خیال نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری برادری میں غیروں میں رشتہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے افسوس میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ میں بھی اسے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کھیتوں کے بعد واپس لوٹ آئی کہ کل پھر اس سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ نہ میرا دل میرے بس میں تھا نہ میرے قدم۔ میں بس اب روز عامر سے ملنے لگی تھی۔ مجھ پر آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب میرے بھائی نے مجھے عامر کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس دن تو میرے گھر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے پورے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ اس دن تو میرے گھر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے پورے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میرے بھائی نے مجھے آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ پہلے تو عامر کو مجھ سے دور رہنے کے لیے کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے جانے لگا۔ میں بھائی سے منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر خوب مارا تھا، میرا چہرہ بھی زخمی کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ تو پھوپھی کا انجام بھول گئی ہے۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ماں بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ اس بات کو گھر سے باہر مت نکالنا۔ اگر بات پنچایت تک پہنچی تو مجھے غیرت کے نام پر زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ میرے پاپا نے کہا کہ شرافت کے گھر والوں کو کل ہی بلاؤ، اس کی شادی کرا دو، میں کل ہی اسے رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا پورا وجود بے جان سا ہو گیا تھا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ رات کو میری بہن میرے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھے جانے دے، میں عامر کے بنا مر جاؤں گی۔ اسے مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے، مجھے عامر کا گھر معلوم تھا، میں رات کو 12 بجے جب سب سو چکے تھے بڑی سی چادر اوڑھ کر سب سے چھپ کر گھر سے بھاگ گئی۔ میں گھر سے بھاگ کر باہر نکلی تھی، لیکن مجھے اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ میں عامر کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کی خاطر گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے میرے پاس ضرور آؤ گی۔ میں اس کے ساتھ اندھیرے میں ہی گھر سے نکلی اور ہم دونوں سب کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے لاہور کی بس میں بیٹھ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے عامر ایک گھر میں لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں ہی رہتا ہوں۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا اور کہنے لگا کہ یہاں تمہارے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا۔ پھر کہنے لگا تم یہاں پر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے خالی مکان میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں پر چلا گیا۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کی پیدائش لاہور میں ہے تو پھر وہ گاؤں میں کیوں آیا تھا۔ پھر یہ سوچ کر میرے دل کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کام لاہور میں بھی ہو، جب بھی یہاں پر رہتا ہو۔ لیکن مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی کہ عامر کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بھائی بہن۔ میں نے سوچا کہ جب وہ آئے گا تب پوچھ لوں گی
میں نے اس گھر کی طرف نظر دوڑائی۔ میں پہلے تو اس کے گھر کی صفائی میں لگی رہی۔ مجھے لگا کہ کچھ دیر میں عامر آ جائے گا، لیکن عامر تو شام تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ میں ایک انجان شہر میں تھی، باہر جا کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بےحد پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ یہ بھی خوف دل میں آنے لگا تھا کہ کہیں میرے بھائی کو تو پتہ نہیں چل گیا اور انہوں نے کہیں عامر کو مار ہی نہ ڈالا ہو۔ اس سوچ نے تو میری حالت خراب کر دی تھی۔ میں رونے لگی تھی، عامر کے آنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ واپس آیا تھا، لیکن شراب کے نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اس قدر نشے میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بوتل تھی۔ اسے سہارا دے کر میں کمرے تک لے آئی۔ میں یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ شراب بھی پیتا ہے۔ میں نے جیسے اسے کمرے میں لٹایا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہ لباس پہنوں جو وہ لے کر آیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیا اور جب دیکھا تو اس میں فینسی جوڑا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ کر بولی کہ میں آج نہیں پہن سکتی، ہم کل شادی کریں گے اور اس کے بعد میں یہ سب پہنوں گی۔ لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے ابھی اسی وقت اسی کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکی۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے صرف دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوگا، لیکن عامر نے مجھے اپنے بہت ہی قریب لے لیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ شادی سے پہلے یہ گناہ ہے، حرام ہے، مجھے اور اسے اس گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھ سے زبردستی رشتہ قائم کر لیا۔ میں صبح رو رہی تھی کیونکہ اس نشے کی حالت میں عامر نے مجھ سے جو جہالت پیش کی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے شراب کیوں پی، تو میری بات سن کر اس نے مجھ پر تھپڑ دے مارا۔ میں تو عامر کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ خبردار کہ جو تم نے میرے سامنے زبان بھی چلائی، اس نے غصے میں کہا۔ تب میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے عامر، مجھے اس وقت خود سے اور تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہی تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے التجا بھی کی، لیکن وہ آدمی بہت ہی خراب تھا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا کہ وہ رات کو جب آئے گا تب مولانا کو ساتھ لے کر آئے گا، لیکن وہ رات کو پھر سے نشے کی حالت میں۔ روز میں عامر کی منتیں کرتی اور اس کے سامنے روتی گڑ گڑاتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ تو یوں ہی تھا کہ جیسے کہ میری باتیں سن ہی نہیں رہا ہو۔ مجھے عامر سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر اس کے اس عمل سے نفرت میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ آدمی صرف باہر سے ہی خوبصورت تھا، اندر سے وہ کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا، یہ بات مجھے بعد میں کھلی۔ وہ دن بھر نوکری کرتا اور رات کو نشے کی حالت میں گھر پر آتا تھا اور پھر مجھ سے زبردستی کرتا۔ میں اس سے منتیں کر کے چپ ہو گئی۔ وہ تو آدمی جیسے پتھر کا مالک تھا۔ ایک دن میں دوسرے کمرے میں خود کو بند کر کے بیٹھی تھی، کیونکہ اب مجھے عامر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شراب پی کر مجھے بہت زیادہ گندا رویہ کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھ سے زبردستی گناہ بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی کب تک ممکن تھا کہ میں کمرے میں قید رہتی؟ میں ایک بڑی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ شادی کا دو لوگوں کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کا مجھے شدت احساس ہونے لگا تھا۔ وہی رشتہ جو نکاح میں قبول کے بعد انسان کو خوشی دیتا ہے، بنا نکاح کے کس طریقے سے یہ برا بن جاتا ہے، یہ مجھے اب جا کر معلوم ہوا۔ یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر وقت مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ عامر جب بھی گھر پر آتا تو میرا دل خوش ہونے کی بجائے خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی اور میں ایسا سمجھنے لگی تھی کہ میں ایک کوٹھے پر بیٹھنے والی لڑکی ہوں جس کا جسم کا سودا کر دیا گیا ہو۔ بے شک عامر کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں چھوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ میں ایک شریف اور خاندان لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی طوائف ہوں۔ اب میں گمسم سی ہو گئی تھی۔ مجھے عامر کے جس چہرے سے پیار تھا، جس کی وجہ سے میں اس پر مر مٹی تھی، گھر سے بھاگ کر نکل گئی تھی، مجھے اب اس آدمی کو دیکھ کر بہت زیادہ نفرت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے شرافت علی کی شرافت یاد آنے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس نے آج تک میرے سامنے سر جھکا رکھا تھا۔
وہ مجھے آپ جناب سے بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ لڑکیاں قابل یہ عزت ہوتی ہے، اوپر والے نے ان کے ہر رشتے کو قابل اور اوپر رکھا ہے۔ وہ اپنی امی اور اپنی بہن کو بھی بہت زیادہ عزت دیتا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، گاؤں کے سارے ریتی رواج کو بھی جانتا تھا۔ پہلی بار مجھے شرافت علی کی خوبیاں یاد آنے لگی تھی۔ میں تو اسے مرد سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ مرد تو شاید وہی تھا۔ میرے لیے اب عامر کی سنگت میں وقت گزارنا بھاری ہو گیا تھا۔ ایک پل بھی مجھے اس کے ساتھ چین نہیں آتا تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا سر چکرانے لگا۔ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں جانتی تھی۔ یہی اگر شادی کے بعد ہوتا تو مجھے سکون دیتا، خوشیاں دیتا، لیکن مجھے تو خبر نے ایک ہی اذیت میں دو چار کر دیا تھا۔ دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی تھے، لیکن حقیقت میں اور ہی تھی، اور میری اولاد ناجائز تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ خبر شاید عامر کے دل میں رحم آ جائے۔ وہ میرے ساتھ کیوں ایسے کر رہا تھا، کس بات کی مجھے سزا دے رہا تھا۔ میں جب اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہمارا بچہ ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ گناہ ہے۔ ہماری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تم کیوں مجھ سے شادی نہیں کر لیتے؟ تم کیوں مجھے پل پل کی اذیت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ وہ مجھے موت سے بدتر زندگی دے رہا تھا، جو میرے لیے کسی موت سے کم نہیں تھی، لیکن مجھے وجہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے، 10 سال ہو چکے تھے عامر کو میرے ساتھ بنا شادی کے رہتے ہوئے۔ میرے لیے یہ سال کسی عذاب سے گزرے تھے۔ ایک بار عامر نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری عورت سے۔ مجھ سے تو اس نے صرف بدلہ لیا تھا، اور وہ مجھے گاؤں واپس بھیج دے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تو کہنے لگا کہ تمہارے خاندان نے میرے بڑے بھائی کو مار ڈالا تھا، جو تمہاری پھوپھی سے محبت کرتا تھا۔ میرے ماں باپ جوان بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے، وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ میں ان کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کھیل رچاؤں گا۔ تمہیں پل پل تکلیف میں دیکھ کر مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ اب تیاری کرو اور دیکھ لو، یہاں سے جاؤ اپنے باپ کے گھر اور اسے بتا دینا کہ میں اسے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے بھی رکھ لیے اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں نے عامر سے کہا، اس میں میرا کیا قصور؟ میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اب میرے ہی کہنے پر واپس لوٹ جاؤ۔ میں گاؤں جانے کی بجائے ایک مزار پر آ گئی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آنے لگا۔ میری زندگی کے 10 سال ایک گناہ میں کٹ چکے تھے۔ میں مزار پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، جب میری نظر شرافت علی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک حسین عورت تھی، جو اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ میں 2 بچے بھی تھے۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بدل چکا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر چادر سے اپنا منہ چھپا لیا، کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میں رونے لگی کہ یہ عزت بھری زندگی میری بھی ہو سکتی تھی، اگر میں حسن پرستی میں اپنے باپ کی دہلیز پار نہ کرتی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔